اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام جس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والے کو اس کی طاقت اور اس کی قوت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اتنا ہی کا مکلف بناتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے۔ اسی طرح سے اس دین کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان آسانی پیدا کی جائے اور سختی اور پریشانی سے دور رکھا جائے۔ اسی اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے روزے سے بھی متعلق بعض مسائل ایسے ہیں جس میں شریعت نے ہمیں آسانی عطا کی ہے اور ہمیں اس آسانی کا مکمل فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بسا اوقات ہم میں سے بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، رخصت ہے، آسانی ہے شریعت کی طرف سے، لیکن اگر ہم ایسا کر لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان سفر کی حالت میں ہے، ظاہر سفر کی حالت میں رہنے کے بعد اختیار ہے کہ آپ چاہے تو روزہ رکھیں چاہے تو نہ رکھیں۔ افضلیت یہ ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ اسی طرح سے نماز پڑھنا ہے، جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کو قصر پڑھنا ہے، 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت پڑھنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسی ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں کہ سفر کی مشقت اور اس کی پریشانی کو برداشت کیے جا رہے ہیں، پریشان حال ہیں اس کی مشقتوں سے، لیکن روزہ نہیں چھوڑیں گے، افطار نہیں کریں گے، چاہے جتنی مشقت ہو جائے۔ ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہم 4 رکعت ہی پڑھ لیں تو کیا حرج ہے، ہم 4 رکعت ہی پڑھیں گے۔ تو اس طرح کا اصرار اور اس طرح کی زبردستی یہ اسلام میں اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان یا اس حکم کے خلاف ہم اپنے دلوں میں تنگی محسوس کرنے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں جو رخصت عطا کی گئی شریعت کی طرف سے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا یہ دونوں درست ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لے، آرام دہ سفر ہے اس کے لیے، اس کے سارے وسائل اس کے لیے مہیا ہے اور وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی دوسرا آدمی جو روزہ نہ رکھے ہوا ہے وہ اس کو برا بھلا کہے، لعن طعن کرے، اس کی بھی شریعت میں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ کسی بھی معاملے میں دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم فرائض کی پابندی کرتے ہیں، واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے۔ لیکن ہم اپنے عمل کی بنیاد پر اتنے آگے ہم نکل جائیں اور اپنے آپ میں اس کا گھمنڈ اور اس کا تکبر اس قدر رچ بس جائے کہ سامنے والے کی کوئی حیثیت نہ، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو ایسا اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس انداز میں اس کے اوپر بولتے ہیں، چلاتے ہیں کہ وہ آدمی اس عبادت سے بھاگنے لگے۔ وہ اپنی عافیت اس میں نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ایک آدمی بے نمازی ہے، بہت سمجھانے بجھانے کے بعد یا کسی طرح اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی، وہ مسجد آیا نماز پڑھنے، ظاہر ہے بیچارہ کبھی نماز پڑھنے نہیں آیا، لیکن اللہ نے اس کو توفیق دی اور نماز پڑھنے آیا، اس سے کسی طرح کی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اچھے اخلاق اور میٹھے بول کے ذریعے اس شخص کی کمی کو دور کریں اور
اس کو بتلائے کہ آپ ایسا جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں، آپ ایسا کیجیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے تئیں اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، آپ کا احترام اس کے دل میں پیدا ہوگا، اور پھر وہ شخص مسجد سے اور قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ اب ایک ہی بار ایسا نہ جھڑک دیجئے کہ پھر وہ دوبارہ کبھی پوری زندگی میں مسجد میں آنے کا نام ہی نہیں لے، قسم کھا لے۔ تو یہ دعوت کے میدان میں اور دین کی نشر و اشاعت اور اس کے پرچار و پرسار میں انسان کے اخلاق کا بہت بڑا دخل ہے۔ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی تھی لوگوں کے درمیان، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا سب سے بڑا عمل دخل تھا۔ تو اس لیے اس اخلاق کو ہمیں بھی، چونکہ ہم بھی اسی نبی کی امت ہیں، اور اس نبی کے اخلاق کا کیا کہنا کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ اخلاق کے سب سے اونچے معیار پر وہ نبی قائم تھا۔ ہم اس کی امت ہیں، ہمیں بھی اخلاق مند ہونا چاہیے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمیں رحیم و کریم بننا چاہیے، ہمیں ان کے لیے ان کے سامنے اچھا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو میں بتلا یہ رہا تھا کہ سفر میں روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں میں اختیار ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھ لے تو اچھی بات، نہ رکھے پھر بھی اچھی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی ہیں حضرت حمزہ بن عمر سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ فرماتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اَأَصُومُ فِي السَّفَرِ، اے اللہ کے نبی کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ جبکہ اما عائشہ بتلاتی ہے کہ وہ صحابی تھے جو بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ رکھنے کے معاملے میں بہت آگے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا میں سفر کی حالت میں روزہ رکھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شئت فصم، اگر تم چاہو تو روزہ رکھ لو، وَإِن شِئْتَ فَافْطِرْ، اور اگر چاہو تو روزہ نہ رکھو، افطار کر لو۔ تو اس حدیث سے پتہ ہی چلا کہ جو چاہے رخصت اختیار کرے اور جو چاہے نہ کرے، اس پہ کسی کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح سے حائضہ اور نفسا عورتیں، کیا وہ ایام حیض میں روزہ رکھیں گی، نماز پڑھیں گی، یا اگر وہ روزہ چھوڑ دیں گی تو کیا وہ اپنے روزوں کی قضا کریں گی یا نہیں؟ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ عورتیں جب پیریڈ کے دنوں سے ہو، حیض اور نفاس کی حالت میں ہو، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ وہ نہ روزہ رکھے اور نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے اور نہ نماز پڑھے۔ پھر دوسری روایت بخاری کی، ان الحائض تقضی الصیام ولا تقضی الصلاۃ، حائضہ عورتیں جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا تو اپنے چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کرے گی، البتہ چھوٹے ہوئے نماز کی قضا اس کے اوپر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں ایام حیض میں جب ہوتی ہیں تو ان دنوں کے روزوں کو بھی اور نماز کی بھی قضا ضروری ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، صرف روزے کی قضا کرے گی، نماز کی کوئی قضا نہیں ہے۔ وہ نماز ان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نہیں، ان کے لیے چھوٹ ہے، رخصت ہے، اس کی ادائیگی اور قضا اس کی ضروری نہیں ہے۔ دودھ پلانے والی عورت ہے، روزہ رکھتی ہے، ڈر ہے کہ اس کا دودھ سوکھ جائے، بچے اس کے پریشان ہو جائے۔ حاملہ عورت ہے، پریگننٹ ہے، حمل کے ایام سے گزر رہی ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے انہیں دشواری ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو کیا ایسی عورتیں روزہ رکھیں گی؟ اور اگر روزہ رکھیں گی، نہیں رکھیں گی، تو پھر اس صورت میں انہیں کیا کرنا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافروں سے روزے کو اٹھا لیا ہے، یعنی وہ روزہ نہ رکھے اور چاہے تو روزہ رکھ لے، جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا، وشطر الصلاۃ،
اور اسی طرح سے نماز میں بھی اس کے لیے تخفیف کر دی گئی، مسافر کے لیے 4 رکعت کی نماز وہ قصر کر کے 2 رکعت پڑھے گا۔ وعن الحبلى والمرضع الصوم، اور حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی، بلکہ وہ اپنے روزے کی قضا بعد میں کریں گی۔ اسی طرح سے سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر اگر کوئی روزہ ترک کر دیتا ہے، سفر میں ہے، میدان جہاد میں ہے، روزے کی حالت میں تھے اور بہت پریشانی کا احساس ہوا، روزہ توڑ دیا، تو اب روزہ توڑ دیا، روزہ رکھنے کے بعد ہم روزہ توڑے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں ہم صرف روزے کی قضا کریں گے یا اس کے ساتھ کفارہ بھی ادا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں ہمیں صرف روزے کی قضا کرنی ہے، اس کا کفارہ ادا نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزا غزو الفتح فی رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فتح یا فتح کی جو لڑائی ہوئی وہ رمضان میں ہوئی۔ بتائیے صحابہ کتنے نشیط اور کتنے، آج ہم لوگ تھوڑا سا کام کریں، دھوپ تیز ہے روزہ نہیں رکھیں گے، چھوڑ دیتے ہیں روزہ۔ یہ صحابہ کی زندگی کو پڑھیے کہ روزے کی حالت میں میدان جنگ میں ہیں اور پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ بہرحال وساما، اور اس حالت میں لوگوں نے روزہ رکھا، حتی بلغ القدید، یہاں تک کہ ایک مقام ہے قدید، وہاں تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد افطر فلم یزل مفطرا حتی انسلخ الشہر، روزے کی شدت کا احساس ہوا، مشقت کا احساس ہوا، لوگوں نے روزہ توڑ دیا، افطار کر لیا، اور اس کی صرف قضا کی بعد میں اس کا کوئی کفارہ ادا نہیں کیا۔ انسان بہت بوڑھا ہے، اتنا بوڑھا ہے، اتنا لاغر کمزور ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی اپنے اندر صلاحیت نہیں رکھتا ہے، یا ایسا انسان، ایسا بیمار، چاہے وہ جس عمر میں بھی ہو، وہ بستر مرگ پر ہے یا ایسے مرض کا شکار ہے کہ اس مرض سے اس کے افاقے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے، وہ صحیح سلامت اب اٹھنے کے لائق نہیں ہے، تو ایسا آدمی کیا کرے گا؟ ایسے آدمی کے بارے میں آیا ہے کہ وہ آدمی فدیہ دے گا، چونکہ وہ روزہ رکھنے کے لائق ہے نہیں، لاغر، کمزور اور فزیکلی بہت کمزور ہے، وہ روزہ رکھنے کے لائق نہیں، روزہ رکھے گا ہو سکتا ہے بی پی اس کا ہائی ہو جائے، بی پی لو ہو جائے، شوگر لو ہو جائے، گر جائے، اس طرح کی کیفیت اگر اس کے پاس ہے تو ایسا شخص روزہ نہیں رکھے گا اور نہ روزے کی قضا کرے گا، بلکہ وہ فدیہ دے گا۔ فدیہ کیا دے گا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رخص للشیخ الکبیر، بوڑھا آدمی 80-85 سال کا، بالکل جھک گئی کمر، اس آدمی کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے ان یفطر، کہ وہ آدمی روزہ نہ رکھے، وَيُطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، اور اپنے ایک روزے کے بدلے ہر روز ایک مسکین کو بطور فدیہ وہ کھانا دے گا۔ کھانا کیسے دے گا؟ کیا دے گا؟ ہم اپنے گھر میں جس انداز سے، جس لیبل میں ہم اپنا کھانا کھاتے ہیں، اسی انداز میں ایک اندازہ لگا کر کے، مان لیا کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں 100 روپے کا خرچ آتا ہے، ہمارا ایک میکسیمم 100 روپے کا خرچ آتا ہے ہمارے کھانے پر، ناشتے میں 50 روپے کا خرچ آتا ہے، رات کے کھانے پہ 40 روپے کا خرچ آتا ہے، تو اس سب کو ٹوٹل کرنے کے بعد جو ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے، اس اماؤنٹ کی شکل میں کسی مسکین کو دے دیں، یا پھر آپ غلہ خرید کر کے دے دیں، جو بھی شکل آپ سے ہو آپ مسکین کو دے دیں، اور اس آدمی کو جس کے گھر کھانے پینے کی قلت ہے، پریشان حال ہے، آپ اس کو دے دیں، انشاءاللہ آپ کی طرف سے وہ فدیہ پورا ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں کھائیں گے خوب اچھا، لیکن جب دینے کی بات آئے گی تو 5-10 روپیہ دے کر کے ٹرکھا دیا کہ جاؤ میری طرف سے فدیہ ہو گیا، تو یہ فدیہ آپ کی طرف سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے اوپر آپ کا قرض باقی رہ جائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔
اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے روزے کو، قیام رمضان کو، صیام رمضان کو، افطار کو، سحری کو، سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے، اور کل قیامت کے دن جب روزے داروں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اس کا بدلہ دے تو اس کی صف میں اور ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بے پناہ عطا کرے اور اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔